ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاری حتمی مراحل میں داخل۔ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ اور ریٹرننگ افسران کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات تفویض کر دیے۔ اختیارات صرف الیکشن کے نتائج کے اعلان تک ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ ٹیموں کو اشتہاری مہم کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ میں ضلعی انتظامیہ نے ممنوعہ تشہیری مواد اور امیدواروں کے مقررہ سائز سے بڑے پیرافلیکسز اتروا دیے۔ ادھر فیصل آباد میں امیدوار ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑانے لگے۔ پی پی 106 سے آزاد امیدوار رائے احسن رضا نے انتخابی مہم کے جہازی سائز پیرافلیکسز لگوا دیے۔ ڈی پی او جنگ راشد ہدایت کی زیر صدارت ضلع بھر کے پولیس افسران کا اجلاس۔ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق سے آگاہ کر دیا گیا۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کی پاسداری اور دیگر احکامات پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت۔ اسلحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ اور نفرت انگیز مواد کی تشہیر پر فوری ایکشن کا حکم بھی دے دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیّر شیخ کا الیکشن انتظامات اور پولنگ سٹیشنز کا جائزہ لینے کے لیے گورنمنٹ ایم سی ہائی اسکول اسلام نگر کا دورہ، کمروں کی حالت اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ پولنگ سٹاف کے لیے سازگار ماحول یقینی بنانے کی ہدایت۔ جنگ کے عام انتخابات کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کی زیر صدارت اجلاس۔ پولنگ سٹیشنز کی مرحلہ وار اسکریننگ کی ہدایت۔ ڈی آر او عبداللہ خرم نیازی کہتے ہیں کہ صاف شفاف انتخابات حکومت کی ترجیح ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سرکاری ملازمین نے پوسٹل بیلٹ پیپر کے حصول کے لیے درخواستیں جمع کروا دیں۔ قومی اسمبلی کے 3 حلقوں سے 3,431 اور 6 صوبائی حلقوں سے 3,424 سرکاری ملازمین حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ جنگ کے حلقہ پی پی 127 میں مولانا مسرور نواز کی پوزیشن مستحکم ہونے لگی۔ کچا ریلوے روڈ جنگ سٹی میں بھی ووٹرز نے بھرپور استقبال کیا، پھولوں کے ہار پہنائے، بھرپور حمایت کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے حلقہ این اے 105 گوجرا سے قومی اسمبلی کے امیدوار رؤف تتلہ کی انتخابی مہم۔ کسان اتحاد عوامی پارٹی کے چیئرمین کی دیہات میں انتخابی میٹنگ، کہتے ہیں کہ جیت کر کسانوں کے مسائل اولین بنیادوں پر حل کراؤں گا۔ الیکشن کی گہما گہمی ہر آئے دن بڑھنے لگی۔ امیدوار حلقوں میں ووٹرز کے قائل کرنے کے لیے کوشاں۔ پی پی 108 سے امیدوار رانا آفتاب احمد خان سرگرم۔ چک نمبر 74 جیم بے جودھن میں کارنر میٹنگ، اہل علاقہ نے ووٹ اور سپورٹ کا اعلان کر دیا۔ تانیہ والا کے حلقہ این اے 97 میں استحکام پاکستان پارٹی کے نامزد امیدوار ہمایوں اختر خان کی بھرپور انتخابی مہم۔ حلقہ بھر میں کارنر میٹنگز اور جلسے۔ ہرمین ہونڈا سینٹر تانیہ والا کے مالک حاجی ابو بکر اور ورکر سے ملاقات۔ چک 596 پل جان محمد آمد، محمد طارق کجی، خالد کجی کی ملاقات۔ علاقہ معززین کا حمایت کا اعلان۔ چک 595 اور 97 میں کارنر میٹنگز، ہمایوں اختر سکندر چتوئی کا بھرپور استقبال۔ کمالیہ میں عام انتخابات کی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ پی پی 123 سے امیدوار چودھری خوشی محمد جگ کی محلہ اسلام پور آمد، محمد خالد رحمانی، داؤد رحمانی سمیت دیگر نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ چودھری شاہد اقبال گجر کی سابق چیئرمین غلام عباس کاٹھیا سے ملاقات۔ میاں غلام عباس کاٹھیا نے ساتھیوں سمیت چودھری شاہد اقبال گجر کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ جنگ کے صوبائی حلقہ پی پی 126 میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ علاقے میں سیوریج کے بھی مسائل۔ مسلم لیگ نون سے مہر اسلم بھروانا اور آزاد امیدوار مہر نواز بھروانا میں ٹاکرا ہوگا۔ ٹی ایل پی، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ محکمہ صحت نے موسم سرما اور بہار کے دوران خناق کے حملے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ این آئی ایچ اسلام آباد نے تھریٹ جاری کر دیا۔ 5 سال سے کم عمر کے مریض بچے رپورٹ ہونے لگے۔ محکمہ صحت انتظامیہ کو فوری طور پر اقدامات کرنے کا حکم دے دیا۔ ہلکا بخار، گلے میں خراش، نگلتے وقت مشکلات علامات قرار۔ چنیوٹ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں مریضوں کے لیے آسانی۔
تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور صحت کارڈ کاؤنٹر بنا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صحت کارڈ سروس 24 گھنٹے کر دی گئی۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ نے الائڈ اسپتال 1, 2 اور نرسنگ اسکول میں ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے سینیٹری ورکرز اور سیکیورٹی گارڈز کی مدت ملازمت میں توسیع دینے کا یا فارغ کرنے سے متعلق کمیٹی قائم کر دی۔ 15 سیکیورٹی گارڈ اور 4 سینیٹری ورکرز ڈیلی ویجز پر کام کر رہے ہیں۔ جنگ میں ایل پی جی مافیا بے لگام، منمانی قیمتیں وصول کی جانے لگیں۔ ایل پی جی 270 سے 300 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی۔ بڑھتی قیمتوں کے باعث گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ رکشہ ڈرائیورز بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ فیصل آباد میں پروسیسنگ اور ڈائنگ کی 75% فیکٹریاں بند۔ کپڑے کی صنعت سے جڑے تاجر کہتے ہیں کہ لوگوں کی ترجیح اب کپڑا رہا ہی نہیں۔ 2 وقت کی روٹی کی فکر غریب اور متوسط طبقے کو لے ڈوبی ہے۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے قدرتی آفات سے متاثر انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے فنڈز جاری کر دیے۔ فیصل آباد ڈویژن کے لیے 2 کروڑ روپے ریلیز۔ فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، چنیوٹ کو 50 لاکھ روپے کے فنڈز ملیں گے۔ شیخوپورہ روڈ کی کشادگی اور بحالی کا منصوبہ رک گیا۔ سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب نے منصوبہ آئندہ ڈی پی اسکیم میں شامل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈی جی پی ایچ اے پرانی سبزی منڈی فیصل آباد پارک کی تعمیر میں تاخیر پر برہم، کنسلٹنٹ کی سائٹ پر عدم موجودگی پر جواب طلب کر لیا گیا۔ ضمیر حسین کا کہنا تھا کہ مقررہ مدت میں پارک کی تعمیر ہر صورت مکمل کی جائے گی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا ٹیکس کی مؤثر وصولی اور منی لانڈرنگ روکنے کے لیے اقدام۔ پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ افراد کا ڈیٹا جمع کرنے پر کام شروع کر دیا۔ ڈویژن بھر میں جائیدادوں کے کاروبار سے وابستہ افراد کی فہرستیں تیار ہوں گی اور غیر رجسٹرڈ ڈیلروں کو ٹیکس نیٹ میں رجسٹر کیا جائے گا۔